میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی فین فالنگ پہ جو سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بکواس کرنے پر ملے، ایسی فین فالنگ پہ جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں بکواسات کرنے پر ملے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی فین فالنگ پہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص کرنے پر ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حال ہی میں ایک نیم رافضی مفتی فضل ہمدرد، اس نے بڑے زور و شور کے ساتھ سوشل میڈیا پہ یہ سوال اٹھایا تھا اور اس میں تمام اہل سنت والجماعت کے جید علماء کرام کو چیلنج کیا تھا کہ وہ کسی بھی صحیح حدیث تو چھوڑے ضعیف حدیث سے اس سوال کا جواب دیں۔ وہ سوال کیا تھا، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے۔ میں نے اپنے علماء اہل سنت، فقہاء اور دانشور حضرات کے سامنے اس کو بڑے درد دل کے ساتھ یہ سوال اٹھایا کہ جناب مجھے آپ قرآن و حدیث سے اس سوال کا جواب دیں۔ حضرت ابو بکر کے لیے کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا، صحیح تو چھوڑیے ضعیف حدیث کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ان سے کہا ہو کہ آپ صدیق اکبر ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا مفتی فضل ہمدرد کو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صحیح تو چھوڑے ضعیف حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیق کا ٹائٹل نہیں دیا۔ میں آج صحیح حدیث سے اس سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں مفتی فضل ہمدرد کو۔ مفتی فضل ہمدرد سے میری گزارش ہے کہ آپ پہلے کتب حدیث کا مطالعہ کریں، اس کے بعد اپنے سوالات کو آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں۔ آپ نے جامع ترمذی کا نام تو سنا ہوگا، صحاح ستہ میں محدثین کرام نے جس کو تیسرے درجے پر رکھا ہے، جامع الترمذی۔ کتاب المناقب آپ اٹھائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں مناقب بیان ہوتے ہیں، اس باب میں آپ جائیے، وہاں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی، یہ چار حضرات احد کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ احد کا جو پہاڑ ہے وہ ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسکن فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آپ سکونت اختیار کریں کیونکہ آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے۔ دو شہیدوں سے تو حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما مراد ہے، نبی سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ مفتی فضل ہمدرد، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں صدیق سے کیا مراد ہے؟ کیا اس حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صاف طور پر، واضح طور پر، صریح طور پر صدیق کا ٹائٹل نہیں دیا گیا؟ ہاں جی، بالکل دیا گیا، لیکن اگر کوئی شخص بغض صدیق میں اتنا گر چکا ہو کہ اس کو صحیح حدیث بھی نظر نہیں آتی، اگر نظر آتی ہے تو اس کا بھی انکار کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن، حدیث حسن قرار دیا ہے۔ میرے ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات نے اگر اس شخص کو سننا ہے تو آپ نے اس کو اہل سنت والجماعت ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک کٹر رافضی ہونے کی حیثیت سے سننا ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے لبادے میں یہ ایک چھپا ہوا رافضی ہے۔ یہ جب شیعوں کے محفل میں جاتا ہے تو وہاں کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، لہٰذا مجھے آپ شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہ سنیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے ایک شیعہ کی حیثیت سے آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ ان کے حق میں کچھ بات کر کے کچھ فین فالوئنگ وہاں سے لے لیا، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بتا کر کچھ فین فالوئنگ یہاں سے لے لیا۔ یہ فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے نعوذ باللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے شان میں ہمیشہ بکواسات کرتا رہتا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی فین فالوئنگ پہ جو سیدنا صدیق اکبر کے شان میں بکواس کرنے پر ملے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی فین فالوئنگ پہ جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں بکواسات کرنے پر ملے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی فین فالوئنگ پہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص کرنے پر ملے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس شخص سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اگر آپ نے سننا بھی ہے تو ایک کٹر رافضی ہونے کی حیثیت سے سنیں۔ اس شخص کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو نظریات ہمارے یعنی اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ اس شخص کے بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر مفتی فضل ہمدرد کے اندر ذرا بھی شرم ہے، ذرا بھی حیا ہے، ذرا بھی غیرت ہے تو وہ ایک کلپ ریکارڈ کروائے اور اس میں باقاعدہ اپنے اس سوال سے رجوع کرے، کیونکہ انہوں نے ضعیف حدیث کا مطالبہ کیا تھا، ہم نے ان کو صحیح حدیث پیش کر دیا ہے۔ تو اب بھی اگر اس کے اندر کچھ بھی غیرت باقی ہے تو یہ رجوع کا کلپ ریکارڈ کروا کے اپنے چینلز وغیرہ پہ اپلوڈ کرے۔
واخر دعوانا ان الحمد للہ.